Thanks for watching. Don't forget like, comments, share and subscribe the YouTube channel Mufti Tawseefur Rahman Hanfi. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 42. یہود کو یا بنی اسرائیل کے خطاب سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو. یہود کی یہ خصلت تھی کہ جو صاحب علم تھے وہ مسئلے کو چھپا لیتے تھے یا خلط ملط کر دیتے تھے. خلط ملط کرنا، گڑ مڑ کر کے مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کو واضح نہ کرنا، یہ اس وقت جب کچھ لوگ آتے ان کے پاس اور آ کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھتے کہ ہمیں یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں کہ جن کے بارے میں تورات میں متعدد بشارتیں آئی ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ وہ خلط ملط کر دیتے. وہ کہتے نہیں، یہ وہ پیغمبر نہیں ہے. اس طرح خلط ملط کر دیتے اور شبہات ڈال دیتے ایسے لوگوں کے دلوں میں جنہیں کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا لیکن زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کچے لوگ تھے، تو ان کے دلوں میں شبہات ڈال دیتے تھے، خلط ملط کر دیتے تھے مسئلے. اور جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان سے بالکل چھپاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دونوں کام نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں پہلی کتابوں میں، اور یہی خاتم النبیین ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسئلے کو خلط ملط بھی نہ کرو اور مسئلے کو چھپاؤ بھی نہیں. تو عالم ربانی وہی ہوتا ہے جو مسئلے کو واضح کرے اور خلط ملط نہ کرے، چھپائے بھی نہیں، بالکل واضح مسئلہ بیان کرے. اب جیسے کہ بہت ساری بدعات آج کے دور میں رائج ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان بدعات پہ باقاعدہ طور پہ من گڑت دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، من گڑت دلیلیں، اور عوام کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے. اور عوام کے دل میں اگر کوئی ایسی بات آ بھی جائے، سوال اٹھے، تو اسے جو ہے نا شبہات ڈال دیتے ہیں اور مسئلے کو چھپاتے ہیں، مسئلہ واضح نہیں کرتے. تو اس لیے ایسا عالم وہ عالم ربانی نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے جو مسئلے کو واضح نہیں کرتا، اور وہ یہودیت کی طرف چل پڑا ہے. جیسے یہودی تھے ویسے ہی وہ آج کا ملا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے، مسئلے کو جو واضح نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غلط ملط بھی نہ کرو اور چھپاؤ بھی نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ ایمان کے بعد اسلام، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جب مسئلہ توحید کو مان لیا جاتا ہے، دل سے اقرار جب کر لیا جاتا ہے، تو پھر عملی طور پر جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر اسلام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد باقاعدہ طور پر اسلام کا اظہار کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو خود کو بھلا دیتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا کچھ بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مشرکین میں سے آ کر ان کے پاس پوچھتا تھا تو اس وقت یہ کہہ دیتے تھے، آ کر کے ان کو کہہ دیتے تھے کہ واقعتاً یہ سچے پیغمبر ہیں۔ مشرکین مکہ نے اگر آ کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں، علامات جو ہیں وہ ساری پائی جاتی ہیں، صفات ساری ملتی ہیں، لہذا واقعتاً یہ سچے پیغمبر ہیں، تم مان لو۔ لیکن خود نہیں مانتے تھے، جب اپنی باری آئی تو اس وقت جھٹلا دیتے تھے، اس وقت نہیں مانتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں، مان لو، اور خود جو ہے نا اس مسئلے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات جن کا تذکرہ کتاب میں آیا ہے، تو اس کو تم پس پش ڈال دیتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے مدد، اور نماز کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جب مدد طلب کی جائے تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہے صبر، کہ ایمان والوں کے لیے صبر میں نجات ہے، اور نماز میں معراج ہے، نماز میں سکون ہے، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بھاری عمل ہے، نماز بھاری محسوس ہوتا ہے، فرمایا سوائے خشوع کرنے والوں کی، کہ نماز جو ہے وہ منافقین پہ بھاری ہے۔ منافقین کے لیے نماز ادا کرنا، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بہت بھاری ہے، سوائے خشوع کرنے والوں کے لیے۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ خشوع کا تعلق سب سے پہلے دل کے ساتھ ہے، کہ جس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، جس کا دل اللہ پاک ہی سے ڈرتا ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے پھر اعمال سے بھی پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ ہی کا خوف ہے تو وہ نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرے گا، ورنہ منافق کے لیے نمازیں جو ہے نا، نمازیں بھاری ہیں۔ جیسے خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو نمازیں یہ منافقین پہ بھاری ہیں۔ تو نماز کا عمل بھی اسی طرح، اس کی حفاظت کرنا یہ ایمان والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بھاری عمل ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ خشوع کرنے والے، عاجزی رکھنے والے، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات کا یقین رکھنے والے، ظن کا جو معنی ہے یہ یقین بھی ہوتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے، یقین بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور گمان بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں معنی ہے یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جن کا یہ یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، تو وہ نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اور ہر نماز اسی یقین کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو۔ جب اس انداز سے، اس طرح سے نماز ادا کی جائے گی کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، موت کس وقت آ جائے، وقت متعین ہے، وقت اس کا مقرر ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے جب نماز ادا کی جائے تو یہ یقین رکھا جائے کہ یہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہے۔ تو اس انداز سے جب نماز ادا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احسن طریقے سے عاجزی کے ساتھ بندہ نماز ادا کر سکے گا۔ اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، پھر خطاب کیا، اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد، فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، کہ یہود کو اپنے زمانے میں تمام اقوام عالم پر فضیلت اللہ پاک نے عطا کی، اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عطا کی۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان دوسری کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ولا یقبل منها شفاعہ، اور کسی قسم کی ایسی جبری اور قہری سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم اپنی جان چھڑا لیں گے اور خزانے دے لیں گے بدلے میں، فدیہ دے لیں گے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ چاروں چیزوں کا ذکر کر دیا۔ بندے کو توقع یہ ہوتی ہے کہ شاید میں اپنی جگہ پہ کسی دوسرے کو پیش کر کے اپنی جان جو ہے نا چھڑا لوں گا، تو فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ وہ ایسا دن آ رہا ہے جہاں بالکل انصاف ہو، نہ تو کوئی اپنے بدلے میں کسی دوسرے کو پیش کر سکے گا، اور فرمایا نہ ہی ایسی جبری اور قہری شفاعت قبول ہوگی کہ جس کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، اس کے حق میں نہ انبیاء سفارش کریں گے، اس کے حق میں نہ اولیاء کو اجازت ملے گی، نہ علماء کو، نہ حفاظ کو، نہ شہداء کو، کسی کو ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فرمایا اس وقت ان سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ ایسا بدل، اول تو خزانے کسی کے پاس نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس لیے کوئی کچھ پیش نہیں کر سکے گا۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہم نے جن کی عبادت کی اللہ کے سوا، جن کو ہم نے پکارا، بتوں کو، درختوں کو، گائے کو یا قبروں کو، جس کو بھی پکارا، جن کے نام کی نظر نیاز منت بنوتی اللہ کے سوا دیتے رہے، شاید آج وہ ہمارے کام آ جائیں۔ فرمایا ولا هم ینصرون، ان کی پھر مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل انصاف کے ساتھ کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان اللہ یغفر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک کسی بھی مشرک کو نہیں بخشیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو، اپنے انعامات بھی اللہ پاک نے بعض یاد دلوائے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں اللہ پاک نے
نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے جب تمہیں نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک برا ترین عذاب چکھاتے تھے، ان کے عذاب میں تم ایسے مبتلا تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ہماری خدمت گزار بنے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس سے نجات دینا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب فرعون کے مظالم میں یہ پس رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات نصیب فرمائی۔ تو یہ یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کتنے بڑے مظالم تمہارے اوپر ہوتے تھے، اللہ پاک نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں جو ہے وہ اس عذاب سے نجات دلائی، لہذا اب حق یہ بنتا ہے کہ تم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، ان کی نبوت کو تسلیم کرو، ان کی رسالت کو تسلیم کرو اور ان کے مطیع اور تابعدار بن جاؤ۔ اور بھی انعامات جو ہیں وہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کے خطاب سے پکارا جا رہا ہے اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے، انعامات یاد دلا کے انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں تو ہر کسی پہ بے شمار ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لہٰذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہودیوں کی طرح نہیں بننا چاہیے، یہودیوں کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ پاک کے احسانات کو یاد نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کیا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اس لیے وہ کفر میں مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اسی لیے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ لہذا بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا ایمان جو ہمیں اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اسلام نصیب فرمایا، اعمال صالحہ نصیب فرمائے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی طرح نہ شکر نہ بنائے، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔